میں اپنے نئے گھر کے نئے کمرے میں سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے شوہر فرحان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، پھر اپنی محبت بڑی باتوں سے میرے کانوں میں رس گھولنے لگے تو میں خوشی سے سرشار ہو گئی۔ میکے میں اپنی چاچی کے گھر رہتی تھی اور چاچی کے ظلم سے تنگ تھی، اور مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا کہ کب میری شادی ہو اور میں اس جہنم سے نکل آؤں۔ پھر کسی شادی میں فرحان نے مجھے دیکھا اور میرا رشتہ بھیج دیا۔ میری چاچی نے فوراً حامی بھر لی۔ یوں میری شادی فرحان سے ہو گئی، اور آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ مجھے فرحان اور ان کے گھر والوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا، صرف میں نے ان کی تصویر دیکھی تھی۔ ان کے خاندان میں کون کون تھا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ چاچی نے اسی لیے جلدی میں شادی کی۔ فرحان اور اس کی امی نے کہا تھا کہ انہیں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے، 2 جوڑے میں لڑکی کو رخصت کر دیں۔ میری چاچی اس بات سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچا جہیز کا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر چاچو حیات ہوتے تو وہ ضرور مجھے کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کرتے۔ ابھی فرحان میرے حسن کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہے تھے، اور میں تو جیسے ہواؤں میں تھی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اب میرے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، میں اس جہنم سے نکل آئی ہوں۔ ابھی ان خوبصورت لمحوں کو چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میرا دل دہل گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ باہر کوئی آفت آ گئی ہے، اور اتنی زور سے دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ فرحان نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ انہوں نے فرحان سے کہا کہ اس کے چھوٹے بھائی یعنی میرے چھوٹے دیور کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میری ساس کا اتنا کہنا تھا کہ میرا شوہر فوراً بھاگتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس گیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ میں ان کی دلہن تھی اور ابھی ہماری شادی کی نئی شروعات ہوئی تھی۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کس طرح سے اپنے بھائی کے پاس جا سکتے تھے، جبکہ اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کی والدہ موجود تھی۔ میں مایوسی سے فرحان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فرحان آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں شاید سرسوں کا تیل تھا۔ انہوں نے وہ شیشی مجھے تھماتے ہوئے کہا کہ میرے چھوٹے دیور کے سر میں بہت درد ہے اور میں فوراً جا کر اس کے سر کی مالش کروں۔ فرحان کی یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور وہ مجھے میرے چھوٹے دیور کی خدمت پر مامور کر رہے تھے۔ یہ بھلا کیا طریقہ تھا؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں کچھ بول نہ سکی۔ میں تو پہلے ہی ایک کمزور لڑکی تھی، اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی، اپنے حق میں نہیں بول سکتی تھی۔ آج تو اس گھر میں میرا پہلا دن تھا۔ میں بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے فرحان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جو کہا ہے وہ کرو۔ میرے بھائی کو تکلیف ہے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے جو محبت بھرا لہجہ تھا وہ اچانک غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا۔ مجھے اسی پل محسوس ہوا تھا کہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں آ گئی ہوں۔ مرتی کیا نہ کرتی، مجھے شوہر کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، اور اسی مقصد کے لیے میں اپنے چھوٹے دیور جس کا نام سالار تھا اس کے کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا وہ اپنے سر کو تھامے ہوئے نیچے قالین پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سالار نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ وہ 18 سال کا ایک خوبصورت لڑکا تھا جس کی آنکھیں نیچے سرخ تھی جیسے کسی نشئی انسان کی ہوتی ہیں۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن مجھے اس پل اس کی آنکھوں سے عجیب سا خوف محسوس ہوا، اور اس سے بھی عجیب وہ نظر تھی جس نظر سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں دلہن کے لباس زیورات سے آراستہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اور یہ منظر میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ جس انسان کے لیے میں آج سجی سوری تھی، اس انسان نے مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں بھیج دیا تھا، اور میں بالکل بے بس تھی۔ میں پھر سے واپس پلٹ گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ میرے ساتھ کمرے میں بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کے بھائی کے سر کی مالش کر سکوں، تو وہ آگے سے غصہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ ان کی بات سن کر تو میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ خیر میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے چھوٹے بیٹے کے سر کی مالش کرنی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کمرے میں بیٹھی رہیں، میں مالش کرتی ہوں ان کے سر کی۔ میں نے فرما برداری سے کہا تو میری ساس ہتے سے اکھڑ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا بیٹا آوارہ ہے، بدمعاش ہے، ہمارے ساتھ کچھ بدتمیزی کرے گا جو تم مجھے وہاں لے کر جانا چاہتی ہو؟ میرا بچہ بہت ہی سادہ اور شریف انسان ہے، بس اس کے سر میں اکثر درد رہتا ہے اور اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، پھر مالش کرنے سے اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میرے ہاتھوں میں درد ہے، میں تھک گئی ہوں شادی کے ہنگاموں سے۔ آج اگر تم نے اس کے سر کی مالش کر دی تو کچھ غضب نہ ہو جائے گا؟ ساس کی بات سن کر تو میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں دیور کے کمرے میں ایک بار پھر سے آ گئی۔ میں اوپر بیڈ پر بیٹھ گئی، وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ہولے سے اپنی ہتھیلی میں تیل بھرا اور اس کے سر کی مالش شروع کر دی۔ اس کی حالت دیکھ کر واقعی لگ رہا تھا کہ اسے شدید قسم کا سر درد ہے، اور میری مالش کرنے سے اس کی تکلیف میں کافی کمی آ رہی تھی، لیکن مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔
اپنی شادی کی پہلی رات میں سج سنور کر ایک نامحرم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید مجھ سے زیادہ بد نصیب دلہن کوئی نہیں ہوگی۔ میں تھوڑی دیر مالش کرتی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جانے لگی تو میرے چھوٹے دیور نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا تو میری تو روح فنا ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا، بھابھی آپ کے ہاتھوں میں بہت شفا ہے، میرے درد میں بہت کمی آ گئی ہے، تھوڑا اور مالش کر دے۔ میرے دیور نے کہا تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر مجبوراً میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اس کے سر کی مالش کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ سو گیا۔ اس سے بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی تھی اور وہ بیڈ کے کنارے پر ہی سو گیا تھا۔ میں نے سوچا شکر ہے، اچھا موقع ہے، میں اب یہاں سے نکلتی ہوں۔ جیسے ہی میں اٹھی تو میری شادی کا لہنگا اس کے پیروں تلے پھنس چکا تھا۔ میں پھر سے پریشان ہو گئی، اگر میں نے تھوڑی سی ہلچل کی تو یہ جاگ جائے گا اور پھر سے مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر میرے والدین زندہ ہوتے اور میرا کوئی میکا ہوتا تو میں ضرور واپس چلی جاتی اسی وقت، لیکن میرے تو پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف ایک چاچی تھی جنہوں نے مجھے نکال دیا تھا اور اب وہ مجھے واپس نہیں رکھنے والی تھی۔ جو بھی تھا اب مجھے اس گھر میں گزارا کرنا تھا، یہی میرا گھر تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ سے اپنا لہنگا سرکایا اور کامیابی سے بنا کوئی شور کیے وہاں سے نکل آئی۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے شوہر سو چکے تھے۔ انہیں اس طرح سے سوتا ہوا دیکھ کر میں نے بھی لباس تبدیل کیا اور میں بھی سو گئی۔ میری شادی کی پہلی رات صرف عجیب نہیں تھی بلکہ پہلا دن بھی عجیب ہی تھا۔ دروازے کے شور سے میری آنکھ کھلی۔ میری ساس نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً اپنے دیور کے لیے ناشتہ تیار کروں، اسے دوائی لینی ہے۔ مجبوراً میں کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ میں نے سوچا سب سے پہلے اپنے شوہر کو ناشتہ دے دوں۔ میں ناشتہ لے کر فرحان کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے سالار کو ناشتہ دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے سوچا پہلے آپ کو ناشتہ دے دوں پھر باقی سب کو۔ میری بات سن کر فرحان ایک بار پھر سے مجھ پر برس گئے اور بولے کہ اس گھر میں سب سے پہلے ہر چیز سالار کو ملتی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت ہی اس گھر کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اگر میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہوتا تو میں ضرور بھاگ جاتی، لیکن میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے سب سے پہلے سالار کو ناشتہ دیا، پھر اپنے شوہر اور اپنی ساس کو۔ مجھے بھی زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ کسی کو احساس نہیں تھا اور کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ دلہن نے کھانا کھایا یا نہیں، اس لیے میں کچن میں آ گئی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا اور پیٹ بھر کر کھایا۔ زندگی یوں ہی روا دوا تھی۔ اس گھر کے لوگوں کی ذہنیت سمجھنے میں مجھے بہت مشکل پیش آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ کبھی اتنے مہربان ہو جاتے تھے کہ انتہا کر دیتے تھے، لیکن جب غصہ کرتے تو پھر لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس گھر میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرا چھوٹا دیور میرے لیے مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر اور میری ساس نے اسے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ میری ساس اس کے سارے کام مجھے سونپتی رہی۔ اس کو کپڑے دینا، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کو کھانا دینا۔ مجھے کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے پہلے اپنے دیور کے سارے کام کروں، اور میرا شوہر بھی یہی کہتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس گھر میں فرحان کے لیے نہیں بلکہ سالار کے لیے لائی گئی ہوں، اور سالار ایک ایسی پہیلی تھا جو مجھ سے حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ دراز قد کا خوبصورت سا لڑکا اندر کس قسم کی شخصیت رکھتا تھا، یہ سمجھنے میں بالکل قاصر تھی۔ میرے دل میں اسی کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ جو انسان بولتا نہیں صرف دیکھتا ہے وہ یقیناً خطرناک ہوتا ہے۔ سالار بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ صرف میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ میں اس کی نظروں کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی کہ اس کی نظروں میں کیا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سارا دن گھر میں ہوتا اور ساری رات باہر رہتا، اور اس بات کا اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا۔ صرف میں جانتی تھی کہ وہ دیوار پھلانگ کر روزانہ رات کو جاتا ہے اور پھر صبح اذان سے پہلے واپس آتا ہے۔ کچھ دنوں میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی صحبت اچھی نہیں ہے اور وہ نشہ کرتا ہے۔ ایک دن اچانک خاندان میں کسی فوتگی کی وجہ سے فرحان اور میری ساس کو شہر سے دور جانا پڑا، اور میں اس رات سالار کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ وہ لوگ صبح کے وقت گئے تھے۔ میں نے سارا دن گھر کے کام نپٹائے۔ اس وقت مجھے خوف نہیں آیا، لیکن جیسے جیسے رات ہوتی گئی میرا دل ڈوبتا گیا۔ ہمارے گھر کا کچن کھلا تھا، یعنی لاؤنج، اور کچن امریکن طرز کا تھا، جس کی وجہ سے لاؤنج میں بیٹھنے والے لوگوں کو کچن میں کام کرنے والے آسانی سے نظر آتے تھے۔ میں رات کا کھانا بنانے میں مشغول تھی اور سالار لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں بار بار میرے ہاتھوں کی طرف جا رہی ہیں۔ میرا دل کسی پتے کی مانند لرزنے لگا۔ میں نے کھانا بنا کر اس کے سامنے رکھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوف کے مارے میری جان جا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں حیرت سے اس کی طرف دیکھا، سوالیہ نظروں سے۔ بھابھی تم کتنی پیاری ہو، اپنے یہ دونوں کنگن مجھے دے دو پلیز بھابھی، انکار مت کرنا، مجھے بہت ضرورت ہے، سالار نے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا۔
اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، مجھ سے چھڑایا نہیں جا رہا تھا۔ میں تو خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھ سے کنگن مانگے تھے، ورنہ مجھے تو اس سے اپنی عزت کا خوف تھا۔ میں نے فوراً دونوں کنگن اتار کر اس کی جھولی میں پھینک دیے اور اپنے کمرے میں آ کر خود کو بند کر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہی امید تھی کہ وہ مجھے تنہا پا کر کوئی غلط ڈیمانڈ کرے گا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے کنگن کی فرمائش کی۔ کنگن دینا میرے لیے آسان تھا بنسبت اپنی عزت کے۔ صبح کو میرے شوہر اور میری ساس واپس آ گئے۔ صبح کو تو میری ساس نے نوٹ نہیں کیا، لیکن رات کو جب میرے ہاتھوں میں کنگن نہیں دیکھے تو پوچھا کہ کنگن کہاں گئے، تو میں نے صاف بتایا کہ سالار لے گیا۔ میری ساس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ سالار تمہاری کنگن کیوں لے گا؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ اتنے میں فرحان بھی آ گئی۔ انہوں نے پوچھا میری ساس سے کہ کیا ماجرا ہے، تو میری ساس نے کہا کہ تمہاری بیوی میرے بیٹے پر چوری کا الزام لگا رہی ہے۔ میں نے فرحان سے کہا کہ میں چوری کا الزام نہیں لگا رہی، صرف اماں کو یہ بتا رہی ہوں کہ سالار نے مجھ سے کنگن مانگے اور میں نے اسے دے دیے۔ میری بات سن کر فرحان کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ سالار تم سے کیوں کنگن مانگے گا، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو سالار کو بلا کر پوچھ لیں۔ تو انہوں نے سالار کو آواز دی، سالار کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس سے کنگن مانگے ہیں؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے اس طرح انکار پر تو میں حیران ہو گئی۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ بلا وجہ مجھے جھوٹا ثابت کر رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے بھائی پر الزام لگاتے ہوئے؟ فرحان نے مجھ سے کہا تو میں نے سالار کی طرف دیکھا اور بولی، سالار جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تم نے خود مجھ سے کنگن لیے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ اس کے کمرے کی تلاشی لے لیں۔ میرا بیٹا چور ہے جو اس کے کمرے کی تلاشی لوں؟ میری ساس نے فوراً کہا، لیکن فرحان نے کہا کہ ہمیں سالار کے کمرے کی تلاشی لینی چاہیے۔ فرحان کی بات سن کر میرے دل کو سکون آ گیا کہ کم از کم انہوں نے میرا ساتھ تو دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی بیوی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے بھائی کو گرا رہے ہو سب کی نظروں میں۔ میری ساس نے فرحان سے کہا، میں اپنی بیوی کو صحیح نہیں کر رہا بلکہ اپنے بھائی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کمرے کی تلاشی لیں تاکہ میری بیوی کو تسلی ہو جائے کہ میرا بھائی چور نہیں ہے۔ فرحان کی یہ بات سن کر مجھے پھر مایوسی ہو گئی۔ مجھے لگا وہ میرا ساتھ دے رہا ہے، لیکن نہیں، وہ تو اپنے بھائی کی دفاع میں ایسا کر رہا تھا۔ خیر فرحان نے سالار کے کمرے کی تلاشی لی تو کنگن کہیں نہیں ملے۔ اس نے ضرور کنگن اپنی چاچی کو دیے ہیں۔ یہ اپنے میکے والوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ میری ساس نے دوسرا الزام مجھ پر لگا دیا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سالار کی طرف دیکھا جو میری حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے کنگن کسی کو نہیں دیے، صرف سالار کو دیے ہیں، اسی کے پاس ہیں۔ اب آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کر رہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا، تمہیں پتا ہے وہ کنگن کتنے مہنگے تھے؟ میں نے کتنی چاہت سے تمہارے لیے بنوائے تھے اور تم نے اپنے میکے والوں کو دے دیے۔ فرحان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکالنا چاہا۔ میں خود کو چھڑوانے لگی۔ میں ان سے کہہ رہی تھی باہر بہت بارش ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن ہمیشہ کی طرح فرحان کا غصہ عروج پر تھا۔ انہوں نے برستی بارش میں مجھے گھر سے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں حیرت سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سالار میرے پاس آیا۔ معاف کرنا بھابھی، مجھ پر قرضہ چڑھ گیا تھا، مجبوراً ایسا کرنا پڑا، سالار نے مجھ سے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آیا۔ اماں بھائی بھابھی کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر انہیں معاف کر دیں۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور میں نے انہیں معاف کیا۔ آپ لوگ بھی انہیں معاف کر دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ انہیں اس طرح سے گھر سے نکال دیں۔ سالار نے کہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ نہ مانتے؟ اس گھر میں صرف سالار کی ہی چلتی تھی، اسی کی اہمیت تھی، اس کی ہر بات لوہے پر لکیر تھی۔ اس کے کہنے پر فرحان مجھے دوبارہ گھر میں رکھنے پر تیار ہو گئے اور مجھے کہا کہ مجھے سالار کا احسان مند ہونا چاہیے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ آئے دن سالار کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے لیے کھڑا کر دیتا اور میں اپنی صفائیاں دیتے رہ جاتی، لیکن میرے شوہر اور میری ساس میرا یقین نہ کرتے۔ سالار میرے لیے وبال بن چکا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے ساری زندگی اسی طرح گزارنی پڑے گی۔ وہ تو مجھے چونٹی سمجھ رہا تھا جسے مسلنا آسان تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی چونٹی ہاتھی کے ناک میں گھس جاتی ہے اور اسے جان سے مار دیتی ہے۔ جب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تو میں نے اپنے ذہن میں ایک پلاننگ ترتیب دی۔ آج تک سالار جو ناانصافی میرے ساتھ کرتا رہا تھا اور اس کی وجہ سے میں اس گھر میں ذلیل و خوار ہوتی رہتی تھی، ان سارے حسابوں کو چکتا کرنے کا اب وقت آ چکا تھا۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میں خود بھی دیوانی ہو چکی تھی۔
उस घर में अब या तो मैं रह सकती थी या फिर सालार। फरहान को मुझसे मोहब्बत थी, वो मेरा ख्याल भी रखते थे, लेकिन जब बात सालार पर आ जाती थी तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था। मेरी सास और फरहान दोनों सालार के ज़हनी गुलाम बनकर रह गए थे, और ये सब क्यों था मैं समझ नहीं पा रही थी। सालार ने मुझे इस कदर ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा था कि मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, और मैं वही करने वाली थी अब उसके साथ। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एक रात में आराम से उठकर अपने कमरे से बाहर निकली और सालार के कमरे में आ गई। रात के इस पहर वो मुझे देखकर हैरान रह गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। सालार, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं ये कहते हुए फ़ौरन उससे लिपट गई तो वो हैरत के समंदर में गोता जन हो गया। मैं जानती थी कि फरहान मुझे कमरे से निकलते हुए देख चुके थे। वो सो रहे थे लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जागे थे, और यकीनन वो मेरे ताक़ुब में आते ही होंगे। सालार ने मुझे खुद से अलग करने के लिए मेरी शानों पर हाथ रखा ही था कि फरहान अंदर दाखिल हुए। कि क्या हो रहा है? फरहान ने गुस्से से कहा, और एक ज़ोरदार थप्पड़ सालार के मुंह पर रसीद किया, और फिर मुझे मारना शुरू किया। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। फरहान मुझे मारता हुआ कहता जा रहा था, और फिर वो सालार की तरफ पलटा, और तुम मेरे भाई होकर मेरी पीठ पर छुरा घोंपते रहे। मेरी बीवी पर बुरी नज़र रखी तूने, इसके साथ एक ही घर में रहते हुए चक्कर चलाया। कब से हो रहा है ये सब? फरहान ने चिल्लाते हुए सालार से कहा। तो मेरी सास शोर सुनकर आ गई। क्या हो रहा है ये सब? क्यों लड़ रहे हो तुम मेरे बेटे से? मेरी सास ने सालार की तरफदारी करते हुए कहा, जैसे कि वो उनका वाहिद बेटा हो और फरहान उनका कुछ नहीं लगता। आपको नहीं पता, आपके बेटे ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मेरे ही घर में रहते हुए मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रखा है। सालार ने गुस्से से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद मेरे पास आई थी, मुझसे कहने लगी कि मुझसे मोहब्बत करती है। सालार हड़बड़ा गया। पहली बार मैंने उसे परेशान देखा था। उसकी हालत ऐसी ही थी जैसी मेरी हुआ करती थी। हर बार इल्ज़ाम लगने पर उसे यूं परेशान देखकर मेरे दिल को सुकून सा मिल रहा था। ये झूठ बोल रहा है फरहान, इसकी हमेशा से मुझ पर बुरी नज़र थी। इसे मालूम था कि आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मुझे धमकी देता था कि मैं आपसे तलाक लेकर उससे शादी करूं, वरना ये मुझे बदनाम कर देगा। इसीलिए हर बार ये मुझ पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे आप दोनों की नज़रों में गिरा देता था, और आप लोग मेरा यकीन नहीं करते थे। आज भी इसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं आई तो ये मुझे घर से निकलवा देंगे। आपसे झूठ बोलेगा कि मेरा आपके दोस्त के साथ अफेयर है, और ये जानता था कि आप और आपकी अम्मा इसका यकीन करेंगे, मेरा नहीं। इसलिए मैं खौफजदा हो गई थी। मैंने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा तो सालार ने हैरत से मेरी तरफ देखा। वो यकीनन यही सोच रहा था कि मेरे अंदर इतनी तेज दलेरी कहाँ से आ गई। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इतने सालों में पहली बार फरहान मेरी हिमायत में बोले, तुम मेरी बीवी को धमकियां देते रहे, इससे कहते रहे कि मुझसे तलाक लेकर तुमसे शादी कर ले। तुम इतनी घटिया हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। तुमने ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का। फरहान ने गुस्से से कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाना चाहा। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकालने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल मैं समझ गई कि उन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। फरहान ने कहा, अम्मा, मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता जहाँ मेरी इज्जत को खतरा हो। और मुझे कहा कि सामान बांधो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। मुझे लगा कि मेरा यकीन आज भी नहीं किया जाएगा। कितनी अजीब बात थी, जब मैं सच बोलती थी कोई मेरा यकीन नहीं करता था, और आज झूठ बोल रही थी और फौरन मेरा यकीन कर लिया गया था। मैंने फौरन अपना सामान बांधा और आधी रात को फरहान मुझे लेकर घर से निकले। मेरी सास फरहान की मिन्नतें करती रही कि घर छोड़कर ना जाओ, और मैं समझ रही थी कि ये मिन्नतें वो फरहान की मोहब्बत में नहीं कर रही, बल्कि फरहान उनका कमाऊ बेटा है और उसी की तनख्वाह से ही घर चलता है। सलार तो किसी काम का नहीं। अगर फरहान घर छोड़कर चला गया तो उन दोनों माँ बेटे के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा। फरहान ने उनकी एक ना सुनी और वो मुझे लेकर अलग हो गए। वो रात तो हमने फरहान के एक दोस्त के घर गुजारी थी। उसके बाद फरहान ने किराए पर घर ले लिया और हम दोनों वहाँ पर रहने लगे। फरहान ने मुझे बताया कि सालार उसका सौतेला भाई है और उसकी माँ सौतेली माँ है। उसकी माँ ने हमेशा ही उससे कहा था कि सालार को प्यार देना। मैंने सालार को बेहद मोहब्बत दी, उसका ख्याल रखा, लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि वो गलत सोहबत में है।
لیکن میں اپنی ماں کے آگے کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کو مجھ سے محبت ہے اور انہوں نے واقعی مجھے بہت محبت دی تھی، لیکن یہ محبت صرف مطلب کے لیے تھی۔ انہیں اصل محبت اپنے ہی بیٹے سے تھی، لیکن میں انہیں خرچہ دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرا خیال رکھتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ سالار کا بھی خیال رکھو۔ وہ جانتی تھی سالار تو کبھی کوئی نوکری وغیرہ نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے سالار کی ذمہ داری مجھے سونپ دی اور میں وہی کرتا رہا جو میری ماں کہتی رہی۔ مجھے ان دونوں کی محبت سچی لگتی تھی، لیکن ایک رات میں نے ان کی باتیں سن لی۔ وہ سالار سے کہہ رہی تھی کہ تم پر الزام لگاتے رہو تاکہ وہ فرحان کی نظروں میں گر جائے اور فرحان کے دل میں اس کے لیے جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور ان کا دانا پانی بند ہو جائے۔ اماں نے یہ بھی سالار سے کہا کہ ہماری یہ محبت ہماری مجبوریاں ہیں، کیونکہ ہم اس کا کھا رہے ہیں۔ اگر فرحان نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، اور اگر فرحان نے شمائلہ کی محبت اور اس کی باتوں میں آ کر ہمیں چھوڑ دیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے شمائلہ اس گھر میں ایک نوکر کی طرح رہے تو اچھا ہے۔ اس گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، ہمیں سمجھو مفت میں نوکرانی ملی ہے اور مفت کا کمانے والا بیٹا بھی۔ بس ان دونوں میاں بیوی کو بیوقوف بناتے جاؤ۔ اماں اور سالار کی یہ گفتگو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی اور مجھے تمہارا دکھ ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ ان کی باتوں میں آ کر اتنا برا سلوک کیا، اور اس کے اگلے دن ہی یہ واقعہ پیش آیا تو میں سمجھ گیا کہ تم بھی حالات کی ماری ہوئی ہو۔ میں جانتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ تم مجبوری میں یہ سب کر رہی ہو۔ ان لوگوں نے تمہیں اس قدر پاگل بنا دیا تھا کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل آیا۔ اب وہ دونوں جانے اور ان کا کام۔ فرحان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ انہیں مجھ سے بھی زیادہ حقیقت کا علم ہو چکا تھا اور یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ ہم دونوں نے گھر میں نئی زندگی کی شروعات کی اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔